مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا باپ کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے۔ میری طرف سے، میرے اہل خاندان کی طرف سے اور ہیلنگ منسٹری کی طرف سے آپ سب کو مسیح یسوع کا موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھنا سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ پریز دا لارڈ۔ ہم نے دیکھا خداوند یسوع کی زمینی زندگی پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح خداوند نے موت پر فتح پائی، کس طرح خداوند زمین پر مشکلوں سے، پریشانیوں سے الجھتے رہے۔ ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ تھا، جو الفا اومیگا تھا، وہ کس طرح ایک چرنی میں پیدا ہوئے، حلیم ہوئے، تاکہ وہ سب کے ساتھ رہ سکیں اور غریب لوگ وہاں بھی پہنچ سکیں، وہ ان کی بھی رسائی ہو سکے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند کو جب پیشن گوئیوں کی کوڑوں لگائے گئے، صدر عدالت تک پہنچایا گیا اور سب کچھ ہوا، اس لیے ہوا کہ خدا کا زندہ کلام ان کی زندگی میں پورا ہو، اور انہوں نے اس کلام کو لے کر پورا کیا۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، صلیب پر مر جانا اور دفن ہونے کے بعد تیسرے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور سب سے پہلے عورتوں نے دیکھا یا خداوندی ان پر ظاہر ہوئے جب وہ قبر پہ گئی۔ ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اس کی پہلی آیت میں، جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلین اور یعقوب کی ماں اور مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لے لی تاکہ وہ اس پر جا کر ملیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بھی جب عزیز چلے جاتے ہیں تو تیسرے دن سب قبر پہ جاتے ہیں، جا کے پھول چڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ اسی طرح دستور کے مطابق وہ بھی جاتے تھے اور وہ سارے اس کام کو ادا کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ قبر پہ پہنچی تو وہ جب راستے میں تھی، وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم وہاں جائیں گے تو وہاں قبر پہ ایک بھاری پتھر ہوگا، اسے کس طرح ہٹائیں گے۔ تو جب وہ وہاں پہنچی تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ پتھر قبر سے ہٹا ہوا تھا، اور پھر جب انہوں نے اندر نگاہ کی تو ایک فرشتہ قبر کے اندر جب انہوں نے نگاہ کی تو ایک جوان سفید جامے پہنے ہوئے دائیں طرف بیٹھا تھا، اور وہ دیکھ کر نہایت حیران ہو گئی، اور اس نے کہا کہ ایسی حیران کیوں ہو؟ تم یسوع ناصری کو جو مسیح مصلوب ہوا ہے ڈھونڈتی ہو؟ انہوں نے کہا جی، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں، دیکھو وہ جگہ یہی ہے جہاں اسے رکھا گیا تھا، لیکن تم جا کر اس کے شاگردوں کو اور پطرس کو سب کو اطلاع دو کہ وہ گلیل کو جاتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا تھا اسی مرکز کی انجیل اس کے 14ویں باب اس کی 28 میں کہ مگر میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ تو خدا نے کہا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، لیکن وہ اتنی دہشت میں آ گئی تھی، اتنے خوف میں آ گئی تھی کہ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد پھر خداوند یسوع مسیح مریم مگدلین پر ظاہر ہوئے۔ یہ مریم مگدلین وہی تھی جس میں 7 بدروئیں تھیں اور خدا نے اسے شفا بخشی تھی۔ اس کے بعد وہ یسوع کی پیروکار بن گئی تھی۔ اس کے بعد وہ 2 خدا کے شاگردوں پر ظاہر ہوئے جو راستے میں چل رہے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا۔ اس کے بعد خدا 11 شاگرد پر نازل ہوئے، اور جب انہوں نے وہاں روٹی توڑی تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ خداوند ہی ہے۔ پریز دا لارڈ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خداوند نئی زندگی پا کر، نئے جامے لے کر ہمارے لیے دنیا میں پھر آئے، آسمان پہ چڑھ گئے اور زندہ کیے گئے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو زندگی ہے اس کے لیے کیا ہے؟ ہمارے خداوند خدا نے ہمارے لیے ایک راستہ بنا دیا جو ابدی راستہ ہے، جو ابدی زندگی کا راستہ ہے۔ وہ یہی ہے کہ خداوند نے جو قربانی میرے اور آپ کے لیے دی ہے، ہم نے صرف اس کی شکر گزاری کرنی ہے، اس بڑے فضل کے لیے جو خداوند نے مجھ پر اور آپ پر کیا ہے، کہ ہمیں اس نے نئی زندگی دی ہے، اور اس نئی زندگی کو لینے کے لیے ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سالوں سال یہ ایک سلسلہ چلا ہی جا رہا تھا کہ قربانیاں دینی ہیں، تو غریب لوگ تو اس قربانی کو دے ہی نہیں سکتے ہوں گے کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے خدا نے ایک ہی بار سے ہمیں اس ساری مشکلوں سے، گناہوں سے، بدیوں سے نکال دیا۔ جس طرح ہم دیکھیں عبرانیوں 12 باب اس کی 9 آیات میں یوں محکوم ہے، اور بکریوں اور بچڑوں کا خون
लेकर नहीं बल्कि अपने ही खून लेकर पाक मकान में एक ही बार दाखिल हो गया और अबदी खलासी दे दी। प्रेज द लॉर्ड, हमें खुदा ने एक ही दफ़ा खलासी दे दी। अब क्या है, देखें, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले गया। प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद हमारे सारे गुनाहों को उठा के ले गया। उसने अपने बदन पर वो गंदगी को ले लिया, अपने बदन पर हमारी मौत को ले लिया, अपने बदन पर हमें हमें ज़िंदगी देने के लिए अपनी जान दे दी, कफ़ारा अता कर दिया। और आज मैं और आप क्या हैं, आज़ाद हैं। और हमने क्या करना है, अच्छी तरह से जिस तरह हम देखें मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब उसकी 23 आयत में यूं माकूम है कि उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार आ, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा। और मालिक खुश हुआ। हमें क्या करना है, और क्योंकि तू मालिक की खुशी में खुश हुआ, हमें क्या करना है, अपने बाप को खुश करने के लिए उसकी मर्ज़ी पे चलना है। खुदा हमसे तमसीलों के ज़रिए बात करते थे ताकि हम समझ सके। हमें क्या करना है, हमें अच्छा नौकर बनना है ताकि हम अपने बाप की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह हम देखते हैं जिस तरह मकाशवा में उसका पहला बाब और उसकी 5 आयत में यूं माकूम है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे। आमीन। जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीले से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और उसका जलाल और सल्तनत अब्दुलाबाद रहे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, और ज़मीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। बेशक आमीन। खुदावन ने कहा, जो था, जो है, वो मैं ही हूँ, और जो आने वाला है वो मैं ही हूँ। अब जो आ चुका है, खुदा ने कहा, जब देखो मैं मर चुका था, अब मैं आ गया हूँ, अब मैं ज़िंदा हो गया हूँ, और मैं अल्फ़ा ओमेगा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूँगा। उसने जब कह दिया है तो वो सब कुछ कर गया। क्या इसी में लिखा है कि मैं अब्दुलाबाद रहूँगा, मौत और आलम रवां की कुंजियाँ मेरे पास हैं। जो गालिब आएगा वो कह रहा है मैं ये सब कुछ तुम्हें दूंगा। जब हम खुदा की मर्ज़ी पे चलेंगे तो खुदा ने कहा कि मैं सब चीज़ें तुम्हें दूंगा, और हर एक खुशी, इत्मीनान, तसल्ली जो हमारे खुदावन ने हमें बख्शी है सिर्फ उसी के वसीले से है। और हम अपने खुदा का शुक्र करते हैं। हम बाप की इस कुर्बानी के लिए हमेशा शुक्र करते रहें। हमें परेशान नहीं होना कि हमने कहाँ जाना है। हमारा ईमान और हमारा जो सब्र है जो हमारे पास है, हमने सिर्फ उस पे खड़े रहना है, क्योंकि ईमानदार और नजात दहिंदा होने की वजह से हमें क्या है, मैं मरूंगी नहीं। मेरा ईमान है कि मैं नहीं मरूंगी, क्योंकि मैंने नजात पाई है। जब मैं ईमान रखती हूँ कि मैंने खुदा पर नजात पाई है तो वो मुझे छुड़ाएगा और बचाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की जब हम ज़िंदगी को देखते हैं कि उसने वो रास्ते जो मुश्किल थे मेरे और आपके लिए उस खून के से ज़रिए ख़रीदे हैं, हमें कीमत दे के ख़रीदा गया, वो रास्ता उसने बनाया है ताकि हम सब इस रास्ते पे चलें और हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। और हमें अपनी नई ज़िंदगी के लिए इन नए हुक्मों को मानना है जो खुदा ने दिए हैं। जो अबदी ज़िंदगी हासिल करनी है सिर्फ़ इन हुक्मों के वसीले से है। खुदा की मर्ज़ी पे चलने के लिए खुदा के हुक्मों को मानना, खुदा के कलाम को मानना है, ताकि बाप की मर्ज़ी हमेशा हम सब की ज़िंदगी में पूरी होती रहे। खुदा जो था, जो है और आज भी हमारा खुदावन जो वादा करता है वो पूरा करता है, क्योंकि वो वादों का सच्चा खुदा है। हमने क्या करना है, अपने आप को पूरे तौर पर तैयार करना है। हमने कलाम की कुदरत को लेना है, हमने खौफ खाते रहना है, खुदा से मोहब्बत रखना है। हमने सिर्फ
خدا کے 10 حکموں کو ماننا ہے، اس کی مرضی پہ چلنا۔ اگر ہم کامل طور پر ان حکموں کو مان لیتے ہیں نا تو ہم کامل بن جائیں گے۔ اگر ہم ایک بھی نہیں مانیں گے اور 9 مانتے پھر بھی ہم کامل نہیں بنیں گے۔ ہمیں 9 نہیں بلکہ 10 کے 10 حکم ماننے ہیں۔ دیکھیں جب ہم ایگزام دیتے ہیں تو ہم ایک نمبر سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک بھی غلطی اور ایک بھی کمی رہ جائے گی تو ہم ان 5 کنواریوں کی طرح پیچھے رہ جائیں گے۔ ہم نے پوری طرح ایمان میں کھڑے رہنا ہے اور ایمان کے ساتھ کلام پر عمل بھی کرنا ہے، صرف بولنے سے نہیں ہوگا۔ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ ہم بار بار ایک ہی بات سیکھتے ہیں کہ ہمیں کلام کو لینا ہے۔ جب ہم اس کلام کی قدرت کو لیں گے تو ہی ہم سب خدا کے حکموں کو مانیں گے، تو ہی ہم کامل بنیں گے۔ خداوند ہم سب کو حکمت سے، قدرت سے بھر دے تاکہ ہم باپ کی اس مرضی کو پورا کر سکیں جس مرضی کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ اب یہ مت سوچے کہ ہم نے 40 دن اچھے گزار لیے باقی پھر ہم اسی گناہوں میں چلے جائیں۔ نہیں، دیکھیں ہمارا خداوند کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لے گیا، وہ صلیب پہ چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیتے رہیں۔ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اسی کے مار کھانے سے ہم نے زندگی پائی ہے۔ اگر ہم فتح یاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں خود ہی کا انکار کرنا ہے۔ جس طرح میرے باپ نے کبھی نہیں ان کو کہا کہ ہاں میں یہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ، وہ حلیم رہا۔ انہوں نے کہا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، لیکن انہوں نے ایسا کیا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے رہے انہوں نے صبر کیا، صرف صبر۔ ہمیں بھی صبر کرنا ہے اور ہمیں بھی اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیں نجات دے گا، ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں رہائی دے گا۔ ہم نے صرف حکم ماننا ہے۔ اسی طرح مرکز 16:15-16 میں کہ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ جو ایمان لائے بپتسمہ لے اور نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ خدا نے جب ہمیں سب کچھ دے دیا ہے ہمیں صرف اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اسی طرح مکاشوہ 7:10 میں ہے کہ اور بڑی آواز سے چلا چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پہ بیٹھا ہے اور بڑے کی طرف سے، اور کہیں سے نجات نہیں، صرف خدا کے ہی کلام کی قدرت کی وجہ سے۔ جب ہم سچائی سے اس کلام کو لیں گے اور اس پر چلیں گے اور تعلیم پر یقین کریں گے، کیونکہ جو میرا اور نجات دینے والا خدا ہے وہی سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ دن بھر اس کی طرف متوجہ رہنا ہے، اس کی طرف دیکھتے رہنا ہے، اس کی طرف تکتے رہنا ہے۔ جب ہم اس کی طرف تکیں گے تو ہی ہم نجات پائیں گے، کیونکہ خدا دنیا کا نور ہے اور ہم کیا ہے؟ ذرا بھی ہم بھی نور کے فرزند ہیں، اور جہاں نور ہے وہاں ذرا بھی تاریکی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہر وقت اس کلام کو لینا ہے اور اس کلام کو اپنے اندر رکھنا ہے۔ کلام مقدس میں محکوم ہے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے بلکہ دن رات اس کا دھیان ہونا چاہیے۔ جو کچھ اس میں لکھا ہے سب کچھ احتیاط کر کے عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہی ہم سرفراز کیے جائیں گے، ہم بلند کیے جائیں گے، فتح یاب ہوں گے، ہم کامیاب ہوں گے۔ صرف کلام کی قدرت کو اپنے اندر لینا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح جب ہم خداوند خدا پر توکل کرتے ہیں تو وہ بھلا خدا ہے، وہ زندہ خدا ہے، وہ ہمیں ہر چیز سے نوازتا ہے، وہ ہمیں اپنی برکات میں رکھتا ہے، وہ ہمیں اپنے تخت کے نیچے رکھتا ہے، وہ ہماری چٹان ہے، وہی سچائی ہے، وہی تعلیم ہے، وہی نجات ہے۔ اب ہمیں صرف اس کا منتظر ہونا ہے، تو ہمیں کلام کی قدرت کو لینا ہے۔ خدا ہم سب کو اس کلام کی قدرت سے، قوت سے نوازے۔ خدا سب کے ساتھ ہو، سب کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں کہ اسی طرح یہ سال خوشیوں کے ساتھ منائیں، اسی طرح اس جشن میں رہیں کہ ہمارے خدا نے موت پہ فتح پائی ہے اور اس کی قبر خالی ہے اور کسی نے نہیں۔ وہ آسمان سے آیا تھا اور وہ آسمان پہ
چلا گیا. پریز دا لارڈ. وہ آسمان سے آیا تھا اور کوئی بھی ایسا نہیں. خدا ہم سب کو حکمت سے بھر دے تاکہ ہم کلام کی قدرت کو اپنے اندر رکھ لیں. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. ہمیں صرف ایمان میں رہنا ہے اور اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے، تب بھی ہم راست باز ٹھہریں گے. خداوند سب کو برکت دے. خداوند سب کے ساتھ ہو. یسوع نام سے ہم نے یہ سب کچھ مانگا اور پایا ہے. آمین. یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے. آمین. پریز دا لارڈ.